بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 35 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ لوگ میری طاق میں تھے اور اب کوئی فیصلہ کر کے آئے تھے۔ میرے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں دروازے کے پاس سے ہٹ گیا۔ باہر سے کنڈی کے پیچ کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے چیخ کر کہا، کون ہے؟ کیا بات ہے؟ کنڈی کھولنے کی کوشش ترک کر دی گئی۔ چند لمحے سکون رہا، پھر کوشش جاری ہو گئی۔ اب کنڈی پر زوردار ضربیں لگائی جانے لگیں۔ بالآخر کنڈی ٹوٹ گئی۔ دروازے میں وہ دونوں کھڑے تھے۔ عورت کے ہاتھوں میں 3 شمعوں والا شمعدان تھا اور مرد کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ میں نے چھلانگ لگائی اور ان سے دور چلا گیا۔ وہ دونوں سرد نگاہوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ میں نے جی کڑا کے پوچھا۔ ان ویرانوں میں کسی اجنبی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم یہاں کی داستانیں باہر کی دنیا کو سنانا نہیں چاہتے۔ مرد کی کرخت اور سپاٹ بھری آواز ابھری۔ بارش کے رات کے اجنبی، صدیوں سے ہمارے لب خشک ہیں۔ اپنے خون کی زندگی ہمارے سینوں میں اتار دو۔ عورت نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، ہمیں اپنا خون پیش کر دو۔ آؤ ہمارے سینوں میں اتر جاؤ۔ ہم اپنے وجود میں تمہاری حفاظت کریں گے۔ مرد بولا، اس کے بعد تم بھی ہم میں سے ایک ہوگے۔ پھر ہم بارش کی کسی اور رات کا انتظار کریں گے، جب ہمارے درمیان کوئی اجنبی پناہ لینے آئے گا اور ہماری پیاس بجھا جائے گا۔ آؤ آؤ آؤ، دونوں بیک وقت بولے۔ میں تھر تھر کانپنے لگا اور بے اختیار دوسرے کمرے میں چھلانگ لگا دی۔ وہ دونوں چیختے ہوئے میرے پیچھے بھاگے۔ پکڑو، دوڑو، جانے نہ پائے۔ وہ ہماری امیدوں کا مرکز ہے۔ اس کے لہو سے ہماری تشنگی مٹے گی، ورنہ ہم پیاسے رہیں گے۔ پیاس پیاس۔ میں نے کمرے میں جاتے ہی پھرتی سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ کوئی چیز زور سے دروازے سے ٹکرا کر نیچے گری۔ غالباً مرد نے کلہاڑی کھینچ ماری تھی، جس سے وہ اس دروازے کی کنڈی بھی توڑ سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ فرش میرے خون سے رنگین ہوتا اور ان کی زبانیں چٹخارے لے لے کر میرا خون چاٹ رہی ہوتی۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان کے قدموں کی آہٹیں اب دروازے کے قریب تھیں۔ میری نگاہ الماری پر جا ٹکی۔ اگر اس وزنی الماری کو دروازے سے لگا دیا جائے تو انہیں فوری طور پر اندر آنے کا راستہ نہ مل سکے گا۔ میں نے فوراً الماری کے ساتھ زور آزمائی شروع کر دی۔ الماری بے حد وزنی تھی۔ عام حالات میں شاید میں اسے سرکا بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس وقت زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ میں الماری کھسکانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کوشش میں الماری کی نچلی چوکھٹ کی موٹی لکڑی علیحدہ ہو گئی تھی۔ میں نے الماری دروازے سے لگا دی۔ اس دروازے کی کنڈی بھی پہلے کی طرح توڑی جا رہی تھی اور میں وحشت زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اب وہی بند کھڑکی میرے سامنے تھی جو میری امید کا واحد مرکز تھی۔ اگر وہ بھی نہ ہوتی تو زندگی کی آس ختم ہو جاتی۔ میں کھڑکی کے قریب پہنچ گیا اور اس کے پٹ ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ اس طرف سے اسے کھولنا ناممکن تھا، البتہ توڑنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ میرے ذہن میں الماری سے الگ ہونے والی لکڑی کا خیال آیا۔ میں نے وہ لکڑی اٹھا لی اور پوری قوت سے کھڑکی پر مارنا شروع کر دی۔ میرے ہاتھ جھنجھنانے لگے، لیکن یہ وقت ان ہاتھوں کی پرواہ کرنے کا نہیں تھا۔ کھڑکی بہت مضبوط ثابت ہوئی، مگر مسلسل ضربوں سے دوسری طرف لگی ہوئی زنجیر ڈھیلی ہو کر نکل گئی اور دونوں پٹ کھل گئے۔ کھڑکی نکلتے ہی سرد ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا۔ میں نے دوسری طرف کچھ دیکھے بغیر کھڑکی پر چڑھ کر تاریک میں چھلانگ لگا دی۔ تاریکی اس قدر گہری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر کھڑکی بند کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں پٹ بند کر کے ہر طرف ٹٹولنے کے باوجود کنڈی نہ ملی۔ شاید وہ ٹوٹ چکی تھی۔ میں مڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ تاریکی راہ میں حائل تھی۔ کچھ اندازہ نہیں تھا میں کہاں ہوں۔ ایک وسیع خلا سا تھا۔ نہ کوئی دیوار حائل ہوئی، نہ دروازہ ملا۔ اندھوں کی طرح ہاتھ آگے پھیلائے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کہ کسی چیز سے ٹکرا کر رک گیا۔ ٹٹول کر دیکھا تو معلوم ہوا
کہ لکڑی کی بینچ تھی۔ میں اس سے بچ کر آگے بڑھا تو ایک اور بینچ نے راستہ روک لیا۔ یہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بہت سی بینچ پڑی ہوئی تھیں، جیسے کوئی گرجا گھر یا کسی اسی طرح کی عبادت گاہ ہو۔ مجھے خیال آیا اگر یہ کوئی عبادت گاہ ہے تو یہاں سے باہر جانے کے لیے کوئی دروازہ بھی ضرور ہوگا۔ میں ان بینچوں سے بچ بچا کر آگے بڑھتا رہا۔ دوسری طرف کھلی کھڑکی کی دوسری جانب سے ضربوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ دفعتاً آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ شاید انہوں نے دروازہ کھول لیا تھا۔ پھر الماری سرکنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ ان کی نگاہ کھڑکی پر جائے گی تو کھلی کھڑکی دیکھ کر سب کچھ سمجھ جائیں گے۔ کاش ان کے یہاں آنے سے قبل مجھے باہر جانے کا موقع مل سکے۔ مایوسی کے عالم میں میں نے سوچا، لیکن جس طرف کا رخ کرتا کوئی نہ کوئی چیز راستے میں حائل ملتی۔ بچتا بچاتا نہ جانے کتنی دور پہنچ سکا تھا، کچھ اندازہ نہیں تھا۔ بس ایک ہی خیال ذہن پر حاوی تھا کہ موت میرا تعاقب کر رہی ہے۔ کھڑکی میں شمع کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ پھر میں نے ان دونوں کو اس کھڑکی سے اترتے ہوئے دیکھا۔ میں نیچے بیٹھ کر چھپنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنے لگا۔ وہ لوگ اس طرف آ چکے تھے۔ شمع کی روشنی میں وہ مجھے جلد ہی تلاش کر لیتے، مگر کوئی جائے پناہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ دھندلی روشنی میں معلوم ہوا کہ وہ ایک خاصا کشادہ ہال تھا اور اس میں ترتیب سے بینچ پڑی ہوئی تھی۔ پھر ہال میں ان کی مدھم آوازیں ابھرنے لگیں۔ دروازے باہر سے بند ہیں؟ عورت نے کہا۔ ہاں، وہ باہر نہیں جا سکتا۔ یہ دروازے بھی توڑے نہیں جا سکتے، ناممکن ہے۔ تب پھر وہ کہاں ہے؟ کسی بینچ یا ستون کی آڑ میں ہوگا۔ آؤ تلاش کریں اسے، بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ وہ بچ کر نہیں جا سکے گا، یہ اب کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ورنہ… عورت نے کچھ کہنا چاہا مگر اسی وقت ایک دھماکہ ہوا اور اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ عورت نے پوچھا۔ کھڑکی بند ہو گئی ہے، مگر کیسے؟ غالباً ہوا سے، مرد نے کہا۔ لیکن یہاں ہوا کہاں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کھڑکی کے پاس ہی چھپا ہوا بیٹھا تھا اور ہمارے یہاں آنے کے بعد اس نے دوسری طرف جا کر کھڑکی بند کر دی ہو؟ اس نے کہا۔ اس سے قبل کہ مرد عورت کی اس بات کا جواب دیتا، اچانک ہی ہال کے ستون پر رکھے شمعدان کی شمعیں روشن ہو گئیں۔ اس کے بعد تو ہال کے ہر ستون شمعدان روشن ہوتے چلے گئے اور چند ہی لمحوں میں پورا ہال روشن ہو گیا۔ اتنی عمارت کا یہ ہال قابل دید تھا۔ ہال کی چھت کافی بلند تھی۔ تین طرف بلند و بالا دروازے تھے جن پر بیل بوٹے کھدے ہوئے تھے۔ تقریباً 4 فٹ بلند لکڑی منکش ستون پورے ہال میں جا بجا استادہ تھے اور ان پر 3 شمعوں والے شمعدان روشن تھے۔ ستونوں کی قطاریں 3 فٹ بلند چبوترے تک گئی تھیں۔ چبوترے پر 3 ستونوں سے موٹی موٹی رسیوں کے پھندے جھول رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان مجرموں کو پھانسی دینے کا کام لیا جاتا رہا ہو۔ چبوترے کے وسط میں شاہ بلوط سے بنی شاندار کرسی رکھی تھی اور کرسی سے کچھ دور ایک سنگی مجسمہ استادہ تھا جس کی دونوں آنکھیں بند تھیں اور ایک ہاتھ میں ترازو لٹکی ہوئی تھی جس کے دونوں پلڑے تھے۔ یہ غالباً انصاف کی علامت تھی اور یہ حال کسی عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ شمعدان کیسے روشن ہو گئے؟ مرد کی آواز نے مجھے چونکا کر صورت سے احساس دلایا۔ پتہ نہیں، عورت کی آواز میں خوف نمایاں تھا۔ مرد کی نگاہیں حال میں چاروں طرف گردش کر رہی تھیں اور آخر اس کی نگاہ کی زد میں آ ہی گیا۔ وہ رہا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چلایا اور کلہاڑی سنبھال کر میری طرف بڑھا۔ حال کے تمام دروازے بند تھے۔ روشن حال میں ان کی نظروں کو دھوکہ دینا بھی ممکن نہ تھا۔ میں اپنی زندگی سے مایوس ہونے لگا۔ بچنے کی کوئی راہ نہیں رہی تھی۔ تاہم زندگی بڑی قیمتی چیز ہے۔ انسان اس کی حفاظت آخری حد تک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ میں بھی بچنے کے لیے بھاگا۔ اسی وقت حال میں اچانک مدھم شور سنائی دینے لگا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے بہت سے لوگ دھیمی آواز میں گفتگو کر رہے ہوں۔ میں نے ایک بینچ کا سہارا لے کر آگے نکلنا چاہا تھا کہ میرا ہاتھ کسی کے شانے سے چھو گیا۔ میں چیخ مار کر پیچھے ہٹا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بینچ کو دیکھنے لگا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے تمام بینچوں پر لوگ بیٹھے نظر آنے لگے۔ ان کے جسموں پر لمبے لمبے سیال بادے تھے اور وہ ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے اور گردنیں ہلا ہلا کر تائید کرتے جا رہے تھے۔ 2 چیخوں کی آواز سن کر میں نے اپنے تعاقب میں آنے والے
دشمنوں کی جانب دیکھا، چند لوگ جن کے لباس بینچوں پر بیٹھے لوگوں سے مختلف تھے انہیں اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ عورت کے ہاتھ سے شمعدان اور مرد کے ہاتھ کی کلہاڑی نیچے پڑی تھی۔ وہ خوف و دہشت سے بری طرح چلا رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ میری جانب کسی نے توجہ بھی نہیں کی تھی، لیکن اس پر اسرار ماحول نے میرے حواس چھین لیے تھے۔ جاؤ جاؤ، مظلوموں کی جگہ کھڑے ہو جاؤ، جلدی جاؤ، مجرم وہاں پہنچنے والے ہیں، کسی نے مجھ سے کہا۔ میں نے احمقوں کی مانند اس طرف دیکھا۔ دشمن روحوں کو گرفتار کرنے والے انہیں چبوتروں کی طرف لے جا رہے تھے۔ وہ چبوترے پر رکھی شاہ بلوت کی کرسی کے بائیں جانب پہنچ کر ان دونوں کو حراست میں لے کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی غیر مرئی قوت مجھے اس چبوترے کی طرف لے جا رہی تھی۔ کچھ نادیدہ ہاتھ مجھے اپنے جسم پر جمے محسوس ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کرسی کے دائیں جانب پہنچا دیا اور میرے جسم سے جدا ہو گئے۔ میں اس طلسمی ماحول میں بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا چکر ہے۔ اسی وقت وہ سنگی مجسمہ حرکت کرنے لگا۔ اس کا ترازو والا ہاتھ نیچے ہوا، پھر اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور پروقار انداز میں قدم بڑھاتا ہوا کرسی پر آ بیٹھا۔ اب وہ گوشت پوست کا ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ اسے حرکت کرتا دیکھ کر بینچوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ کرسی پر آ کر اس نے اپنا دایاں ہاتھ نیچے جھکا لیا۔ اس کے ساتھ ہی تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہوئے اور پھر بیٹھ گئے۔ دو سیاہ پوش ایک میز اٹھائے ہوئے آئے اور میز اس معزز شخص کے سامنے رکھ دی، اور پھر ایک آواز ابھری، بائیں جانب ملزم ہیں اور دائیں جانب ایک مظلوم جوان جو ان دونوں کے ظلم کا شکار ہوا ہے۔ اس شخص نے جو یقیناً منصف تھا بائیں جانب دیکھا اور پھر مجھے دیکھ کر باروب آواز میں پوچھا، کیا کوئی عینی شاہد ہے؟ نہیں، مگر مجرم دوسرا جرم کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیے گئے ہیں۔ یہ دونوں ایک قتل کر چکے ہیں اور دوسرا قتل کرنے کی کوشش میں آلۂ قتل کے ساتھ پکڑے گئے ہیں۔ یہ دونوں احاطۂ عدالت میں دائیں جانب موجود شخصیت کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ کلہاڑی ان کے اس ارادے کا ثبوت ہے۔ انہیں گرفتار کرنے والوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کلہاڑی منصف کے سامنے میز پر رکھ دی۔ منصف نے کلہاڑی کو چھو کر اس کی دھار دیکھی اور اس بات میں گردن ہلا کر بولا، ارادہ قتل؟ جی، وہ بھی کمرہ عدالت میں۔ ان دونوں کو بے نقاب کیا جائے، منصف نے حکم دیا۔ دو سیاہ پوش آگے بڑھے اور انہوں نے ان دونوں کی گردنیں ٹٹول کر ایک جھلی اتاری۔ اندر سے دو خوف زدہ اجنبی چہرے برآمد ہوئے تھے۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ عورت کے خد و خال بے حد حسین تھے اور مرد بھی خاصا وجیح تھا، لیکن دونوں کی وہی حالت تھی جو تھوڑی دیر قبل میری تھی۔ کچھ دیر مکمل خاموشی رہی، پھر منصف نے حکم دیا، مقدمہ پیش کیا جائے۔ دائیں بائیں کھڑے لوگوں نے گردنیں جھکا دیں۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہنا شروع کیا، منصف معظم، نام اس شخص کا اطہر یوسفی ہے، جدید دور کے ایک پیشے سے منسلک ہے اور اپنے مالک کے اعتماد کا قاتل ہے۔ اس کی شریک کار عورت نائلہ کہلاتی ہے۔ مقتول اسے بیٹی کی مانند چاہتا تھا کہ لا ولد تھا اور دولت مند بھی۔ یہ لڑکی جو اس کی نمک وار تھی اور اس کے ہاں کی ملازم، لیکن اس کی مراد اور نوازشات سے بہرہ تھی اور اس نے اس پر مہربانیوں کے دفتر کھول دیے تھے، لیکن یہ بدبخت خلوص و مہر سے ناواقف اور طمع زر سے ناپاک تھی کہ اس کی فطرت میں بدکاری تھی، اور یوں ربط ہوا اس کا کہ اس مرد کے ساتھ، اور دونوں ایک ہی شخص کی مہر و عنایات سے سرفراز تھے اور اس کے اہم رازوں سے واقف تھے، اور عورت بدکار نے اس سے ہر قسم کے راہ و رسم پیدا کر لیے، اور کہا ماجرا اس دولت مند شخص کا کہ اس کے اعتماد میں تھی اور وہ اس سے اپنی دولت پوشیدہ نہیں رکھتا تھا۔ سو ان دونوں نے ایک عزم ناپاک کیا اور عورت جو نائلہ کے نام سے پکاری جاتی ہے مالک کی مصروفیات پر نگاہ رکھنے لگی، اور یوں اس پر رمز کھلا کہ ایک رات وہ صاحب دولت کثیر لے کر گھر واپس گیا ہے اور اس رات یہ دولت اس کے پاس ہی رہے گی۔ چنانچہ ان زر پرستوں نے منصوبہ ناپاک بنایا اور عورت اس دولت مند شخص کے گھر پہنچ گئی اور اپنی مظلومیت کی داستان یوں سنائی اسے کہ ماں اس کی ستیلی ہے اور ظلم و ستم کرتی ہے
اس پر کہ زندگی اجیرن ہے اور بہتر ہے کہ موت آ ہی جائے۔ وہ صاحب دل پسیج گیا اور اس نے اجازت دی اسے کہ یہ رات اس کے گھر میں گزار دے اور دوسری صبح وہ اس کے لیے کوئی بندوبست کر دے گا، لیکن حقیقت یہ نہ تھی کہ یہاں آنے کا مقصد تو کچھ اور ہی تھا۔ سو جب رات ہوئی تو وقت مقرر پر اس نے اس مرد ناپاک کے لیے گھر کے دروازے کھول دیے اور وہ داخل ہو گیا اور اپنے مذموم ارادوں کے ساتھ اس مکان میں کہ یہ اس کی رہنما تھی۔ سو کہا اس نے اپنے عاشق سے کہ دولت اور اس مرد بزرگ نے اس کمرے میں اس خانہ زر میں رکھی ہے جس کی چابی اس کے پاس موجود ہے، لیکن ہوا یوں کہ اس مرد ضعیف نے دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا اور وہ دونوں دروازہ کھٹکھٹاتے رہ گئے اور اس کے دروازے پر دستک دی اور مرد ضعیف نے دروازہ کھول دیا اور پایا اپنی دانست میں اس مظلومہ کو اپنے سامنے تو صورت احوال کی دریافت کے لیے اسے اندر بلا لیا، لیکن اس کے عقب میں یہ نامراد شخص بھی اندر داخل ہوا اور اس نے اس مرد مہربان کی گردن میں اپنے مفلر کا پھندا ڈال دیا اور اس کے قوی ہیکل بدن کی قوت کے آگے وہ مظلوم مدافعت جسمانی نہ کر سکا اور اس کے تنگ شکنجے میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یوں ان دونوں کے لیے مشکل نہ ہوا اس کے دولت کا حصول کہ دونوں بے نصیب سنگ دلی میں لاسانی تھے اور نسیم و زر کے آگے انسانی زندگی کو بے حقیقت سمجھتے تھے۔ چنانچہ حصول کے بعد یہ دونوں وہاں سے نکل آئے اور اس ارادے کے ساتھ اپنے اپنے مقامات واپس چلے گئے کہ کچھ وقت خاموشی سے گزاریں گے اور اس کے بعد یہ دولت لے کر کہیں اور چلے جائیں گے اور اپنی بدکار زندگی کو عیش کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ جب اس شخص کی موت کا چرچا ہوا اور عقدہ کشا اس کی موت کا راز پانے میں مصروف ہوئے تو ان دونوں کی جانب کسی کی توجہ نہ گئی اور یہ معصوم بنے اپنے مشاغل میں مصروف رہے، یہاں تک کہ وقت خاصا گزر گیا اور عقدہ کشا اس کی موت کی حقیقت پانے میں ناکام ہو گئے۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جب انہوں نے وقت غنیمت پایا تو فرار کی تیاریاں کرنے لگے، لیکن کسی نے رہنمائی کر دی عقد کشاؤں کی اس جانب کہ اس رات جب وہ مرد ضعیف زندگی سے محروم ہوا یہ عورت اس کے ہاں مقیم تھی۔ یوں اس کے بارے میں شبہات پیدا ہوئے اور اس اپنے اس عاشق کو یہ افتاد بتائی اور طے کیا کہ دونوں نے نکل چلا جائے رات کو خاموشی میں کسی ایسی جانب جہاں سے انہیں بیرونی ملک جانے کی سہولت حاصل ہو۔ سو یہ دونوں اس زر کثیر کے ساتھ چل پڑے اور انہیں یہی گوشہ عافیت نظر آیا جہاں یہ اس وقت موجود ہیں، اور جو سنگ دل ہوتے ہیں ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ گو یہ اپنی دانش میں ایک محفوظ جگہ آ پہنچے تھے، لیکن نادان اس بات سے بے خبر تھے کہ تقدیر انہیں خود انسانوں کی عدالت سے بچا لائی ہے، لیکن جس جگہ انہوں نے پناہ لی وہ ایسی عدالت ہے جہاں کا انصاف بے مثال ہوا کرتا ہے۔ ہم نے ان کا مقدمہ درج کر لیا۔ اے منصف اعظم اپنے تئیں اور منتظر تھے اس رات کے جب بادلوں سے انصاری کا حکم ملتا ہے، اور یہی وقت تھا کہ انہیں عدالت میں طلب کیا جائے، لیکن یہ نادان ان سرد معصوم کو جو پناہ کی غرض سے یہاں آ گیا تھا اپنی شیطینیت کا شکار بنانے پر تل گئے۔ یوں سوچا انہوں نے اس کے بارے میں کہ اس کی زندگی کی کہیں ان کی عارضی پناہ گاہ نہ چھین لے اور یہ شخص یہاں ان کی موجودگی کی نشاندہی نہ کر دے۔ سو انہوں نے اپنے اصل چہرے چھپائے اور یہاں موجود سامان قدیم سے ہمارے لباس لے کر اپنے جسموں پر چڑھائے اور اس مرد معصوم کو خوف زدہ کرنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے اس کی موت کے لیے وقت کا تعین بھی کر لیا اور اسے دہشت سے اس قدر مفلوج کر دیا کہ وہ مدافعت نہ کر سکے، لیکن ہم نے اس کی رہنمائی کی اور اسے یہاں تک پہنچا دیا۔ سو اے منصف اعظم یہ حاضر ہیں اور تیرا انصاف آزاد ہے کہ ان کے لیے سزا متعین کر۔ وہ خاموش ہو گیا اور حال میں لوگوں کی سرگوشیاں مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح سنائی دینے لگیں۔ میں حیرت سے منہ پھاڑے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں روحیں سمجھ کر میں بھاگتا پھرا تھا۔ اگر مجھے پہلے ان کی حقیقت معلوم ہو جاتی تو میں اتنا بزدل اور کمزور بھی نہیں تھا کہ ان کا شکار بن جاتا۔ اصل روحوں سے تو اب واسطہ پڑا تھا، مگر یہ تو خلاف توقع کچھ اور ہی ثابت ہو رہی تھیں۔ منصف نے دھیمی مگر باروب آواز میں خاموش رہنے کا حکم دیا
تو ایک دم سکوت طاری ہو گیا۔ سب کی نگاہیں اس کے چہرے کی جانب اٹھ گئیں۔ منصف نے ان دونوں کو دیکھا، وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ پھر اس نے کہا، ناپاک جرم کا ارتکاب کرنے والو، کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہم یہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں، ہمیں نکل جانے دو، ہمیں نکل جانے دو، مرد نے دہشت زدہ آواز میں کہا، اور حال میں ہنسی کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ خاموش رہو، خاموش رہو، منصف نے انہیں سرزنش کی۔ وہ خاموش ہو گئے تو منصف نے کہا، تمہاری زندگی یا موت سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ تمہاری دنیا الگ ہے اور ہماری الگ۔ تمہارے فیصلے تمہاری دنیا کی عدالت میں ہوتے ہیں، لیکن تم نے فرار ہو کر جس جگہ پناہ لی ہے وہ بھی عدالت ہے۔ اگر تم یہاں نہ آتے تو ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ عدالت میں انصاف کے طلبگار ہی داخل ہوتے ہیں، اور مجرموں کو یہاں سزا ضرور ملتی ہے۔ یہاں آ کر تم نے عدالت کے انصاف کو آواز دی ہے، اور انصاف کیا جا رہا ہے۔ ہمیں انصاف نہیں چاہیے، ہمیں یہاں سے نکل جانے دو۔ اطہر یوسفی خوفزد سے کانپتے ہوئے بولا، اور ان کے درمیان سے نکل بھاگا۔ وہ تیزی سے دروازے کے قریب پہنچا، کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، اس پر ٹکریں مار رہا تھا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی وحشت زدہ چیخوں سے حال گونج اٹھا تھا۔ وہ ایک ایک دروازے پر زور آزمائی کر کے ہار گیا تو کھڑکی کھولنے کی کوشش کی، مگر اس میں بھی کامیابی نہیں ہو سکی۔ آخر تھک کر ہانپتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے اس کی جگہ واپس لے کے آؤ، منصف نے حکم دیا۔ حکم سنتے ہی سیاہ پوش آگے بڑھے اور اس کو پکڑ کر واپس لے آئے۔ تم کچھ کہنا چاہ رہے ہو، کہو، منصف نے سامنے کی بینچ پر بیٹھے ہوئے ایک شخص کی جانب دیکھ کر کہا۔ وہ شخص اٹھ کر چبوترے پر چڑھ آیا۔ میں ایک نکتہ ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ یہ ناپاک قاتل اپنی ساتھی لڑکی سے بھی مخلص نہیں تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد یہ لڑکی کو قتل کر دے گا۔ نکتہ ذہن نشین ہوا۔ منصف نے کہا، یہ لوگ موت سے فرار کے خواہش مند ہیں، جو اب ناممکن ہے، اور جاننے والے تو نے جانا اور دیکھا کہ عدالت نے انصاف کیا اور سکم نہیں چھوڑا اس میں، لیکن وہ دولت کہاں ہے جس کے لیے ان ناپاکوں نے پہلے اس ضعیف مرد کے اعتماد کو اور پھر اسے قتل کیا۔ ایک شخص ایک بڑا سا سوٹ کیس اٹھائے آگے بڑھا اور سوٹ کیس کھول کر منصف کے سامنے رکھ دیا۔ منصف نے حقارت بھرے انداز میں اس بھرے نوٹوں کی طرف دیکھا اور بولا، بند کرو اس ناپاک شے کو جس کے لیے انسان انسانیت کھوتا جا رہا ہے اور پستیوں میں گرتا جا رہا ہے۔ سوٹ کیس بند کر دیا گیا۔ عدالت نے پوری تفصیل سنی اور ان دونوں کو بدترین جرم کا مرتکب پایا۔ نوعیت جرم بتا رہی ہے کہ دونوں یکساں مجرمانہ حیثیت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی تشفیع کے لیے آخری تصدیق کر لی جائے، مقتول کو حاضر کیا جائے۔ منصف نے کہا۔ ایک شخص نے وہیں کھڑے کھڑے آواز لگائی، مقتول سرور علی ولد بہادر علی حاضر ہے تو عدالت میں پیش ہو۔ میری آنکھوں نے درمیانی کرسی سے ایک بوڑھے شخص کو اٹھتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کی شکل بے حد بھیانک تھی۔ زبان باہر لٹک رہی تھی اور آنکھیں حلقوں سے ابھری ہوئی تھیں۔ اسے دیکھ کر حواس ساتھ چھوڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اسی حالت میں چبوترے پر پہنچ گیا۔ عورت نے ایک بھیانک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ تمہارا نام ہی سرور علی ہے؟ منصف نے پوچھا۔ ہاں، میں سرور علی ہوں۔ اپنی زبان اندر کرو، الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، منصف نے کہا۔ اس نے زبان اندر کر لی۔ کیا تم تصدیق کرتے ہو کہ یہی دونوں تمہارے قاتل ہیں؟ ہاں، یہی دونوں میرے قاتل ہیں، اس نے جواب دیا۔ حال میں پھر آوازیں ابھرنے لگیں، جنہیں منصف کی آواز نے خاموش کر دیا۔ ان تمام واقعات کی روشنی میں مجرموں کو ان کے بھیانک جرم کے نتیجے میں سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ دونوں مجرموں کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ چاروں طرف سکوت چھا گیا۔ سیاہ پوش نے دونوں کو جکڑ لیا تھا، اور پھر وہ بے ہوش عورت اور خوف سے تھر تھر کانپتے مرد کو پھانسی کے پھندوں کے حوالے کرنے لے چلے۔ چند لمحے بعد ہی وہ دونوں پھندوں میں لٹکے ستونوں سے جھول رہے تھے۔ ان کی گردنیں لمبی ہو گئی تھیں اور آنکھیں باہر ابل آئی تھیں۔ پھڑکتے ہوئے جسم ساکت ہو گئے تو منصف کرسی سے اٹھا اور ترازو ہاتھ میں لے کر وہیں جا کھڑا ہوا جہاں اس کا مجسمہ نصب تھا، اور دوبارہ پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گیا۔ پھر شمعدان گل ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا حال
تاریک اور ویران ہو گیا۔ کھڑے کھڑے میرے پاؤں سن ہو گئے تھے۔ حال میں مکمل خاموشی طاری ہو چکی تھی۔ میں اندھیرے میں سہما ہوا جہاں کھڑا تھا وہیں لیٹ گیا۔ پھر جب پیروں میں خون کی گردش بحال ہوئی تو دروازوں کے اوپر روشن دانوں سے صبح کی روشنی جھانکنے لگی اور آہستہ آہستہ حال کی تاریکی دم توڑ رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حال میں میرے علاوہ کسی کا نشان تک نہ تھا۔ ساری کرسیاں خالی پڑی تھیں، ان پر جمی گرد کسی طرح کا کوئی نشان نہیں تھا۔ البتہ گرد آلود فرش پر 3 انسانی قدموں کے نشانات موجود تھے۔ پتھر کا مجسمہ اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ چبوترے پر جہاں 3 ستونوں کے رسی کے پھندے لٹکے ہوئے تھے، دونوں لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان کی گردنیں باہر آئی ہوئی تھیں اور زبانیں اور آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں، جو اس بات کی علامت تھیں کہ انہیں پھانسی دی گئی ہے۔ میری کیفیت اب رات جیسی نہیں تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کے قریب جا کر اس کی کنڈی پکڑ کر زور سے کھینچی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب رات اطہر یوسفی کی انتہائی کوشش کے باوجود نہ کھلنے والا دروازہ چرچراتا ہوا آسانی سے کھل گیا۔ باہر سرد ہوا اور تیز روشنی نے میرا استقبال کیا۔ دن پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ سامنے سرخ پتھر کی بنی راہداری تھی اور دائیں جانب ایک وسیع احاطہ تھا جس میں بے خود رو جھاڑیاں تھیں۔ میں احاطے کی جانب بڑھا مگر ایک خوفناک سانپ کو جھاڑیوں میں گھستے دیکھ کر اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور راہداری میں آگے بڑھنے لگا۔ صدر دروازے میں میری موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ اس بھیانک رات کے خاتمے کے ساتھ ہی میری مصیبت بھی ختم ہو گئی تھی، لیکن اتنی ہمت پھر بھی نہیں تھی کہ کچھ دیر رک کر موٹر سائیکل کی خرابی تلاش کرنے کی کوشش کرتا۔ اگر وہ میری ضرورت نہ ہوتی تو اسے ہاتھ لگائے بغیر ہی چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ میں موٹر سائیکل دھکیلتا ہوا باہر نکلا۔ عمارت کے باہر پتھر کی سل پر آثار قدیمہ والوں نے سیاحوں کی رہنمائی کے لیے لکھ دیا تھا، یہ چورانی عدالت عالیہ ہے۔ میں نے پتھر کی سل پر نظر ڈالی اور پھر موٹر سائیکل لے کر جو دوڑ لگائی تو دیکھنے والے کے لیے ایک عمدہ منظر تھا، بشرط یہ کہ وہاں کوئی دیکھنے والا ہوتا۔ میں اس تیزی سے دوڑا تھا کہ شاید اتنا تیز کبھی نہیں دوڑا ہوں گا۔ سڑک پر پہنچا تو سانس سینے میں نہیں سما رہی تھی، لیکن رک کر سانس درست ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ بھاگتے ہی میں نے کسی خیال کے بغیر بس یوں ہی موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو پہلی ہی کک میں وہ سٹارٹ ہو گئی۔ گاڑی کی خرابی یا درد کے اسباب کچھ بھی ہوں، لیکن اس وقت میں اس کے تعاون کا بے حد احساس مند تھا۔ رات کی بارش کا پانی جگہ جگہ کھڑا تھا، مگر اب موٹر سائیکل میرا پوری طرح ساتھ دے رہی تھی۔ چنانچہ میں نے گھر پہنچ کر ہی دم لیا۔ میری حالت دیکھ کر کسی نے کیا سوچا ہوگا مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں گھر پہنچ کر بستر پر جا گرا اور پھر مجھے کوئی سود بود نہ رہی۔ بہرحال آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی۔ میں نے بستر پر پڑے پڑے وقت کے بارے میں سوچا۔ سنا تھا کہ ایسے حالات سے گزرنے کے بعد شدید بخار ہو جاتا ہے، آدمی ہذیان بکتا ہے اور بعض اوقات مر بھی جاتا ہے، لیکن میں ٹھیک ٹھاک تھا۔ جو چیز میرے لیے اس وقت سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی وہ بھوک تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے صدیوں سے بھوکا ہوں۔ اس چھوٹی سی رہائش گاہ کے چھوٹے سے کچن میں اس وقت سوکھی ہوئی ڈبل روٹی، جیلی اور جام کے ڈبے اور چائے کا سامان موجود تھا۔ میں نے چائے کا پانی رکھ دیا اور کچھ پکے پانی میں پتی ڈال کر چائے تیار کی اور سوکھی ہوئی ڈبل روٹی اس میں بھگو دی۔ اس دوران چمچے سے جیلی کی آدھی بوتل صاف کر لی تھی۔ چائے کے ساتھ تیار شدہ ڈبل روٹی کا حلوہ معدے میں پہنچ کر تقویت کا باعث بنا اور میں اپنے حال پر غور کرنے لگا۔ بلا شبہ میں غیر معمولی قوتوں کا مالک ہوں، ورنہ رات کے واقعات حرکت قلب بند کر ہو جانے کا باعث بھی بن سکتے تھے، اور میرے وجود میں چھپی ہوئی اس غیر معمولی قوت نے مجھے بیمار بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ بھوک سے نجات ملی تو گزرے ہوئے حالات پر غور کرنے کا موقع ملا۔ پہلے تو والد صاحب پر غصہ کرتا رہا کہ اگر ذرا سے نرم ہو جاتے تو مجھے ان خوفناک مراحل سے نہ گزرنا پڑتا۔ آخر چھٹی تو ہو ہی گئی نا۔ پھر میں خود ان واقعات سے دوچار ہو رہا تھا۔ ایک خوفناک خواب سا معلوم ہوتا تھا۔ گھر میں بڑے بڑے ہول سوار ہونے لگا تو گھر سے باہر نکلنے کی سوجی۔ چنانچہ باہر نکل کر تالا لگایا اور آصف بھائی کے گھر کی طرف چل دیا۔ آصف بھائی کی کار پورٹیکو میں موجود تھی اور اس پر کور چڑھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ گھر میں موجود تھے
اور اس وقت کہیں جانے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ بھابھی جان نے ہمیشہ کی طرح پرخلوص مسکراہٹ سے میرا استقبال کیا۔ بچے آ کر لپٹ گئے۔ میں نے انہیں پیار کر کے راستے سے خریدی ہوئی ٹافیاں ان میں تقسیم کیں۔ پھر آصف بھائی کے بارے میں معلوم کیا۔ بھابھی نے کہا 15 دن کی چھٹی پر ہیں اور طے کر چکے ہیں کہ یہ 15 دن بلیڈ کھیل کر گزار دیں گے۔ وہیں چلے جاؤ، گیندوں پر نشانے لگا رہے ہوں گے۔ میں بلیڈ روم میں پہنچ گیا۔ آصف بھائی نے سرخ گیند سفید گیند پر مارتے ہوئے مجھے خوش آمدید کہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 35 تھی۔ آپ اگر میرے چینل پر کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔